www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن پاک بندے کی سفارش کریں گے اور روزہ کہے گا قیامت کے دن کہ اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے دن میں اس کو کھانے اور خواہشات پر عمل سے روکا، فشفعنی فیہ، تو اس مشقت میں جو اس نے اٹھائی ہے اس معاملے میں اور میری خاطر، تو اس میں میری سفارش قبول فرما لے، یعنی اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، یا اس کے اس عمل کو ایسا بڑا درجہ دینے کی جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، جو مطلب بھی ہو، سب مطلب بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو سفارش کرے گا روزہ، تو وہاں اس جہان میں اللہ تعالیٰ جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے انہیں صورتیں، شکلیں عطا فرمائیں گے، اچھے اعمال اچھی صورت میں اور برے اعمال بہت بری صورتوں میں۔ اور قرآن پاک کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو سونے سے اسے روکا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا نماز میں یا بیٹھے بیٹھے، یعنی اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی، اور کم سے کم اتنی کثرت تو کی ہے کہ 20 تراویح یہ رات کو کھڑا ہوتا تھا اور پڑھتا تھا، امام بھی کھڑا رہتا تھا اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی کھڑے رہے، مسجدوں میں یا گھروں میں جہاں بھی ہیں وہ اس عبادت میں مشغول رہے۔ فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو یہ دونوں بڑے سفارشی بنیں گے۔ فیشفعان، اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی بندے کے حق میں۔ تو روزہ جو ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ کھانے سے روکا اور خواہشات پر عمل سے روکا دن میں، تو دن میں خاص
عبادت کی نیت سے صبح سے رات تک کھانے پینے سے روکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں، نیت کے ساتھ، کیونکہ یہ عبادت ہے جو بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں جو ہمارا آج کل عمل ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں اور افطار کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے سحری افطار کا ایک ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر میں انواع و اقسام کی چیزوں کا ذخیرہ کرتے ہیں، بیسن آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، پکوڑے تلے جا رہے ہیں اور دہی بھلے بن رہے ہیں، شربت کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور دودھ سوڈا بن رہا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آدمی روزے میں روزہ رکھے اور پھر ایسی بری طرح کھانے پر ٹوٹے جیسے کہ نادیدہ ہوتا ہے، جیسے بھوکا تھا، فاقوں سے تھا، اور اگر 3 قسم کے شربت ہیں تو تینوں ہی پینے ہیں، سموسے ہیں تو وہ بھی کھانے ہیں، پکوڑے ہیں تو وہ بھی لینے ہیں، کچوری ہے تو وہ بھی نہ چھوٹ جائے، دہی بھلے بھی، اور یہ سب کچھ، اور بدحواسی کے ساتھ۔ اذان ہو گئی، افطار ہو چکا، اذان ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، جتنا جلد ہو اس کام کو انجام دے لوں، ایسے جیسے کہ روزہ رکھا ہی اس لیے تھا کہ افطار کرتے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس قسم کا یہ تصورات، یہ چیزیں، اور یہ چیزیں جو ہماری ہیں یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی اس سے جو جسمانی فائدہ حاصل ہونا ہے روزے کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، طبی، اور اس کے روحانی فائدے بھی ہیں۔ تو روحانی فائدہ تو حاصل ہوگا، وہ تو اس کا اور اللہ کا اور نیت کا معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے اسے ملے گا، لیکن اس کے اس عمل سے اس کی روحانی برکات پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ یہ ہوس ایک قسم کی ہوس ہے، نادیدہ پن ہے۔ اور ایک چیز اور ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو زائد بنا کر 7 گھروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی دیکھا جائے تو گو اثر صورتاً اچھا ہے، لیکن یہ سارا کھانا ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ افطاری بنا رکھی ہوتی ہے، اور پیٹ میں تو اتنا ہی جائے گا، زیادہ کیسے جائے گا؟ تو اب اگر اس کے گھر میں 4 گھروں سے تھوڑا تھوڑا بھی آ گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ پھینکے دیں گے، یہ صبح تک سڑ جاتا ہے، پھر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کھانا ہے اس طرح سے دینا ایسے لوگوں کو جو خود رئیس ہیں اور پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ان پر آپ بھیج کر کوئی کمال نہیں کر رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے جو آپ اس طرح سے خرچ کریں، اس گھر میں بھیجنا ہے، اس گھر میں بھیجنا ہے، اس رشتہ دار کو بھیجنا ہے، اور روز بھیجتے ہیں، یہ غریبوں میں تقسیم کریں راشن کی شکل میں، بہت بڑا اجر ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر تو اللہ جانے کتنا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا، بظاہر بہت بڑا اجر ثواب کا کام یہ نہیں ہے ہرگز بھی۔ غریبوں کو بھیجیں اگر بھیجنا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں میں راشن دیں جو سڑتا نہیں، پڑا رہتا ہے، رمضان میں کام آئے گا، رمضان میں بھی کام بچ گیا تو رمضان کے بعد کام آئے گا۔ یہ پھل بھیجنا ادھر اور ادھر یہ عام دنوں میں کریں، رمضان میں تو ویسے ہی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے، اس بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا ضیاع شروع کر دیں۔ یہ جو آتا ہے کہ رزق بڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضیاع شروع کر دو، تو ضیاع کرنے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے یہ کھانے اس طرح سے تقسیم کرنا یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے،
اور زائد چیزیں بنانا افطاری کے لیے یہ بھی نہیں کرنے کی ضرورت۔ اور دیکھا جائے یہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، انہوں نے بھی تو روزہ رکھا ہوتا ہے، اب وہ جت گئیں، پکوڑے تل رہی، بیسن بنا رہی اور سموسے تل رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، اگرچہ ذوق شوق سے کرتی ہیں لیکن یہی ذوق شوق ان کا عبادت میں لگے۔ واجبی سے افطاری بنائیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی، کم کھانے سے، پھر سحری افطاری کھانے کے بعد، پھر مغرب کے بعد پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے رمضان المبارک، نہ کھانے کا مہینہ ہے، کم کھانے کا مہینہ ہے۔ اس کے طبی فائدے نہیں ہو رہے آج کل۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ جی تیزابیت بڑھ گئی، پیٹ خراب ہو گیا، الٹیاں آ رہی ہیں۔ وہ رنگ برنگی کھانے کھا کر، مسالے دار سحریاں کھا کر فوراً ہی جب سو جائیں گے تو معدے کو تو چلنا پھرنا ہوتا نہیں ہے، تو اسے تو مدد ملتی نہیں باہر سے معدے کو کہ وہ کام کرے، وہ کھانا پڑا رہتا ہے وہیں کا وہیں معدے کے منہ پر یا معدے کے اندر، رات کا بھی جمع ہوا ہے اور صبح مزید لے لیا، تو اس سے صحت کا سارا مہینہ گزر جاتا ہے، توند کم نہیں ہوتی، موٹا ویسا ہی موٹا ہے، حالانکہ اس میں فرق آنا چاہیے تھا۔ کم لوگ ہیں جو آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے جسم میں بھی فرق محسوس ہوگا، اکثریت کا یہ حال نہیں ہے، اکثریت ایسی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے عمل پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ خوراک جو ہم اس طرح خود کھا کر یا جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ضائع کر دیتے ہیں، جن کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے ان کو فراخی دے رکھی ہے، تو ایسوں کو بھیجیں جہاں تنگی ہے، اس کا بہت بڑا اجر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سحری میں بھی سادہ کھانا کھائیں، کم کھائیں۔ رمضان نہ کھانے کا مہینہ ہے، روزے کا مطلب نہ کھانا ہوتا ہے، اور افطار کا مطلب بہت کھانا نہیں ہوتا، افطار کا مطلب جو نہ کھانے کا عمل چلا آ رہا ہے اس کو توڑ دو۔ تو اسے توڑنے کے لیے کھانے کے بہت سارے لوازمات تھوڑی چاہیے، یہ تو صرف پانی سے بھی ٹوٹ دیا یہ عمل، روزہ افطار ہو گیا، کھجور سے بھی ٹوٹ گیا، روکھی سوکھی سے ٹوٹ گیا، پراٹھے سے دل چاہ رہا ہے پراٹھے سے کر لیں، لیکن ہلکا پھلکا پراٹھا کھا لیں، ساتھ پراٹھا بھی، اس کے ساتھ کباب بھی، اس کے ساتھ یہ بھی، بھائی یہ اسراف ہے، ضیاء ہے۔ اللہ سے ڈریں، دائیں بائیں دیکھیں، فقر و فاقہ، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی غربت، تنگی، اس کو دیکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خرید و فروخت کرتے وقت اپنے غریبوں کے اور ان کے احوال ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ شام میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، افغانستان میں ہیں، کشمیر ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں، کس کس حال میں ہیں، اور ہم کیسی کیسی مستی میں ہیں کہ نہ کھانے کے مہینے میں بھی ہم کسر نکال لیتے ہیں، وہ جو 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں، ایسے کسر نکالتے ہیں جیسے یہ ہم نے اللہ میاں پر احسان کیا تھا، الیاذ باللہ۔ یہ شرمناک اعمال ہیں ہمارے، اس سے نہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا اور ثواب بھی ضرور اس سے متاثر ہوگا۔ ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کھائیں، افطار کریں، ہلکا پھلکا کھائیں، کھانا ہلکا پھلکا کھائیں، سحری ہلکی پھلکی کھائیں، اور مزید اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ شہر المواسات ہے، یہ شہر الصبر ہے۔ یہ لفظ تو سنیں جو نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے نام رکھے ہیں، شہر الصبر، شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، بے صبری کا مہینہ نہیں ہے کہ جو ہم افطار پر جو عمل شروع کر دیتے ہیں اور سحری میں جو چیزیں کرتے ہیں سب بے صبری کی، سب بے وقاری کی، ان چیزوں میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اسلام بڑا باوقار، بڑا باعزت دین ہے، اس پر اگر ہم صحیح معنی میں عمل کریں گے تو اس کی برکت سے ہمیں بھی وقار اور عزت نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی ہیں ان کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔